بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف واقعات حکایات کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ظاہر بہتر بنانا ہے، لیکن باطن اس سے بھی زیادہ بہتر بنانا ہے، کیونکہ دنیا کی نظر ہمارے ظاہر پر ہوتی ہے اور اللہ کریم کی نظر ہمارے باطن پر ہوتی ہے، ہماری نیت پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی نیت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نیت بھی اڑ کر دوسروں تک پہنچتی رہتی ہے۔ آپ نے کوئی خیال سوچا تو اس کا اثر بھی دوسروں پر ضرور ہوگا، اس لیے خیال کو بھی اچھا بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سارنگی بجانے والا تھا۔ تو وہ فرماتے کہ وہ گویا جس کی آواز سے مستی کی وجہ سے عجیب خیالات پیدا ہوتے تھے اور مرغِ دل اچھلنے لگتا تھا، بوڑھا ہو گیا۔ ہر ایک چیز نے ہر فنا کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل ہم بچے تھے، جوان ہوئے، اب بڑھاپے کی طرف روا دوا، اور جو کام بچپنے میں شروع کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، جوانی میں شروع کیا جائے بہت بہتر، بڑھاپے میں شروع کیا جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اور کہا جاتا ہے، یا میری رائے سمجھ لیں، میری رائے یہ ہے کہ بڑھاپے میں تبلیغ نہ کریں۔ جس بندے نے اپنی جوانی گناہوں میں گزاری ہو، یا جس بندے نے اپنی جوانی میں اچھے افعال نہ کیے ہوں، اچھی تلقین اولاد کو نہ کی ہو، اور اچانک وہ اپنا روپ بدل کر جب تبلیغ کرنا چاہے گا تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بوڑھا آدمی ہے اگر وہ بدل بھی جائے تو خود کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا، وہ نہیں سمجھے گا۔ وہ کہے کہ بابا تو جوانی آپ انج کرتا رہے ہیں، بڑھاپے میں ہم سب تلقین کرنے آ گیا، تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اثر لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں، ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی اولاد کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے۔ وہ گویا جس کی آواز سے مستی کی وجہ سے عجیب خیالات پیدا ہوتے تھے۔ لازمی بات ہے، جو گانا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، گانے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس کا کیا کہتے ہیں انکار ممکن نہیں کہ بندہ کہے جی بھائی گانے نہ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ مایوسی میں بھی گانے سنتے ہیں، لوگ خوشی میں بھی گانے سنتے ہیں۔ بس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یار گانے سننے ذرا ہیڈ فون لگا لے، دوسروں کو تنگ نہ کرے۔ فرض کرے میں یہاں پر کوئی چیز لگاتا ہوں اور اس کا اثر دوسروں کے اندر جاتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا اثر ہے، تم نے محبت کرنی ہے، تمہیں گانوں سے محبت ہے، ٹوٹی لگا لو کانوں میں، تاکہ جو کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی وہ تمہارے گناہ کا شریک ہی نہ ہو، اس کی طرف آواز ہی نہ جائے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور گانے کی اثر کی وجہ سے دوسروں کا جو دل تھا وہ اچھلنے لگتا تھا، بوڑھا ہو گیا، تو اس کی تمام جسمانی قوتیں جواب دے گی، کمر ٹیڑھی ہوگی اور آواز گدھے جیسی ہو گئی۔ کوئی بھی میدان ہو، آپ کرکٹ کا میدان لے لیں، ہاکی کا میدان لے لیں، کوئی بھی میدان لے لیں، شو بزنس کا میدان لے لیں، کریکٹر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے، اپنی باری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کچھ کما لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے، رنگ برنگی، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ خوش اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ مراسی ہوں، دوگر ہوں، مولوی ہوں، یہ سارے کے سارے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگوں نے خوش نہیں ہونا، اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیں، شریعت کے مطابق بات کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو قانون اصول کی بات ہے وہ کر دیں، لوگ جانیں، ان کا کام جانیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کام نہ کریں، اچھے کام کریں، لیکن لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، پیچھے اپنے ہی بھاگنا۔ خود کی اصلاح، بار بار اصلاح، ہر دن اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہر میدان میں جو بھی کھلاڑی آتا ہے، ہر چلا جاتا ہے، فطری دنیا ہے۔ آپ ساروں کو نہیں جانتے کہ کس ملک میں کون سا کھیل اور اس کا کھلاڑی کتنا بڑا ہے، کس کے پاس کتنے ڈالر ہیں، کس کے پاس کیا کچھ ہے، ہم نہیں جانتے، بہت کم علم ہوتا ہے۔ جو ریکارڈ پر آ جائے تو آ جاتا ہے۔ تو اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آواز گدھے جیسی ہو گئی۔
کون سا خوش ہے جو ناخوش نہ ہوا ہو، اور کون سی آواز ہے جو اپنا اثر نہ کھو دے۔ فرماتے ہیں کون سا خوش ہے جو ناخوش نہ ہوا ہو، اور کون سی آواز ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہا کہ جی اب اس کا کمنٹ تھا، کہنے لگا دیکھیں جی ایک بندہ جو تھیٹر چلاتا تھا، تھیٹر میں ایکٹنگ کرتا تھا، اس کا بیٹا یا ماں فوت ہو گئی، لیکن وہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے کہا میں لوگوں کو ہنساتا رہا۔ ارے بابا تیری کمائی کا دن تھا، تو چھوڑ کر کیسے جاتا؟ تو نے پیسے پکڑے ہوئے تھے، تو ماں کو بھی کندھا دینے کے لیے، یا سمجھ لیں ماں بیمار تھی اس کو وقت دینے کے لیے تو نہیں گیا، کیونکہ پیسہ نہیں تھا۔ پیسہ ہوتا تو تھیٹر چھوڑ کے چلا جاتا۔ بیٹے لوگ مختلف چیزوں سے سوچتے ہیں نا، اگلا بیان کر رہا ہوتا ہے جی میں تو گیا ہی نہیں، جیسے وہ اپنے کریکٹر سے بڑا دوسروں کو متاثر کر رہا ہے۔ وہاں کریکٹر نہیں چلتا، بلکہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ کمانا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا بیٹا مر گیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ کمائی ضروری ہے، یہاں پیسہ ضروری ہے، حالات اپنے بہتر بنانے ضروری ہے۔ تو دوسری طرف سے لے لیتے ہیں، اگر باپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو بیٹا خوش رہے گا۔ بیٹا کیا کہے گا؟ باپ میرے لیے تو نے کیا کیا؟ بیٹا بھی یہی کہے گا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ گھر دوں گا تو کچھ کرے گا، اگر گھر میں کچھ نہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی، یہی ہوگا۔ ہمارا حال بس ایسے رہا ہے نا، معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بہت اچھے گھر ہوں گے جو غریبی میں بھی گزارا کر لیتے، امیری میں نہیں، غریبی میں بھی گزارا کر لیں، لیکن بہت کم، شاذ و نادر۔ تو کہتے کہ کون سا خوش ہے جو ناخوش نہ ہوا ہو، اور کون سی آواز ہے جو اپنا اثر نہ کھو دے، سوائے اللہ کے پیاروں کی آواز کے جو ان کے سینوں میں ہوتی۔ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہنے کی ایکٹنگ نہیں کرتے۔ میرے جیسا بندہ تو ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے چہرے کے تاثرات اگر کوئی چیز میں بری محسوس کروں نا، میرے چہرے سے واضح ہو جاتی کہ میں نے فیل کر لیا یار۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے چہرے سے واضح نہ ہو، جتنا مرضی بڑا ویژن ہو انسان کا، لیکن جب کوئی چیز محسوس کرتا ہے نا تو کہتا ہے یار میں نے بات محسوس کی ہے، یار یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے میرے جیسے بندے کا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس نے فیل کر لیا۔ سوائے اللہ کے پیاروں کی آواز کے جو ان کے سینوں میں ہوتی ہے۔ کہتا ہے سور کا پھونکنا بھی اس آواز کی گونج ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو یہ بھی ایک گونج ہوگی، اثر ہوگا۔ ان کے باطن کی وجہ سے بہت سے باطن مست ہیں۔ اگر اللہ والا کوئی بات کرتا ہے تو وہ جس کے باطن اچھے اثرات رکھتے ہیں نا، یا اچھا سوچتے ہیں، ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اور اس سے مست ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فانی ضرور ہیں لیکن ہمارے وجود ان کے وجود سے قائم ہے۔ ہر ایک اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک دوست ہو تو اس نے میسج کیا ہوا تھا کہ صحیح میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، تو میں نے پڑھا نہیں، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار باہر تو نہیں کھڑا۔ میں کہ یار سوری مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا صحیح میری کیا مجال مجھ جیسے کتوں کی کہ آپ ان کے لیے سوری کہیں، اس کے اپنی جگہ فلاسفی ہوگی۔ لیکن ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم جایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کس کے لیے آتے ہو؟ ہم کہتے یا حضرت اللہ کے لیے آتے ہیں، آپ سے اچھی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، آپ سے فیض لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کے لیے جوتیاں سیدھی کروں۔ وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا کہنا اپنی جگہ پر رہا، لیکن میری نظر میں ایسا نہیں ہے، نہ میں ایسا کبھی کسی کو سمجھتا ہوں۔ تو ان کے باطن کی وجہ سے بہت سے باطن مست ہیں، وہ فانی ضرور ہیں لیکن ہمارے وجود ان کے وجود سے قائم ہیں۔ بہت سے مرید جس وقت پیر مر جاتا ہے تو ٹل جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیر سے کما حقہ و فیض نہیں لیا ہوتا، انہوں نے اپنے اندر استقامت اختیار نہیں کی ہوتی، اس لیے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں اور خود کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی دیکھا کہ جو میرے پیر و مرشد کے مرید تھے ان کا بھی حال بہت سو کا ایسا ہی ہوا، اور بعض کا تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کی یادداشت چلی گئی،
تھائیوں کے مرید ان کی یادداشت چلے گی، یہاں سے داڑھی نیچے کاٹنی تھی، انہوں نے اوپر سے کاٹ دی، میں ملا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا پتہ نہیں چلا، آخر پر ہوش ایسے گم ہوئے کہ یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بندے کو دیکھا کہ اس کی پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، پاؤں ایسے اس قدر ٹیڑھے ہو گئے کہ وہ ایسے چلتا تھا، پھر بستر پر پڑ گیا، ہل نہیں سکتا تھا کیونکہ پاؤں ٹیڑھے ہو کے ہڈیاں ساری ٹیڑھی ہونی شروع ہو گئی، ایسی بیماری لگ گئی۔ ایک بندے کو دیکھا خوف اس کے اندر اتنا بیٹھ گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کسی کو نہیں دیتا تھا، بس ادھر ہی رہو، یہی رہنا، کہیں نہیں جانا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کی پیروی نہیں کی، ان کی قدر نہیں کی، انہوں نے قدر دی، اور انہوں نے قدر نہیں کی تو ان کا حال عجیب و غریب ہوا۔ اس چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ بھٹک جائیں، ہم کام نہ کریں، کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے، اور جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ان کے وجود سے ہمارے وجود قائم، ان کی باتوں سے ہمارے وجود قائم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے وجود قائم ہے، ان کے وسیلے کی وجہ سے ہمارے وجود قائم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد رضوان، دین کا کام کرنا تمہارے گھر میں برکت رہے گی۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، میں کہوں گا برکت ہے، پیسے کی بات نہیں ہے، برکت ہے، پیسہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے یہ دعا ضرور لگ گئی ہوئی ہے کہ برکت رہے گی۔ جو مختلف ادوار سے گزرا ہوں نا، یہ تو نہیں کہ آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں، مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور جو مختلف ادوار سے گزرتا ہوا پہنچتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہر دور میں کس طرح سے ہوتا ہوا یہاں پر پہنچا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے اپنا معاملہ ٹھیک رکھا ہے۔ تو وہ فانی تو ضرور ہے، لیکن ہمارے وجود ان کے وجود سے قائم ہیں، ان کی باطنی آواز راز الہی کی لذت رکھتی ہے، اندر کی آواز، اندر کا فیضان راز الہی کی لذت رکھتی ہے۔ بوڑھا کمزوری کی وجہ سے روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر اس نے صدقے دل سے اللہ کے حضور زاری کی کہ میں ساری عمر گناہ کرتا رہا لیکن پھر بھی تیری عطا میں کمی نہ آئی، اب میں تیرا مہمان ہوں، تیرے لیے سارنگی بجاؤں گا کیونکہ میں تیرا غلام ہوں۔ اور پھر وہ مدینے کے قبرستان میں جا کر سارنگی بجاتا، کیونکہ لوگ تو سنتے نہیں تھے، وہ دلوں سے اتر گیا ہوا تھا، جو دلوں سے اتر جائے اس کی کوئی نہیں سنتا، اس لیے دل میں رہنا ضروری ہے۔ جب دل سے اتر جائے نا تو پھر سمجھ لے کہ برابری کا مقام آ گیا، اب وہ آپ کی سنے گا نہیں، کیونکہ کریکٹر لیس جو ہو جائے، کریکٹر لیس جو ہو جائے، جس کا کریکٹر کردار کھو جائے، جس کا کردار مشکوک ہو جائے، تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی آوازوں میں ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، یار پتہ ہے اس کا یہ معاملہ اس کا ایسا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں تیرا مہمان ہوں، تیرے لیے سارنگی بجاؤں گا کیونکہ میں تیرا غلام ہوں۔ اور پھر وہ مدینے کے قبرستان میں جا کر سارنگی بجاتا رہا اور روتا رہا، اس امید پر کہ اللہ کریم کھوٹے سکے بھی عمدگی سے قبول کرتا ہے۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی، اس کی جان کا پرندہ قید سے چھوٹ گیا، اس کی روح یہ قصے گانے لگے کہ کاش مجھے اسی جگہ رہنے دیتے کہ میں مست ہوتی اور اس عالم کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی، اس جہان کی وسعت میں کہ یہ جہان اس کے مقابلے میں تنگ اور پست کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک ڈر لگتا ہے قبر میں جانے سے، لاکھ آپ کہیں دیکھو وہاں پر بجلی نہیں ہوگی، وہاں پر یہ نہیں ہوگا، تم اکیلے جاؤ گے، لاکھ آپ کہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈر اس سے لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بن کر نہ مرے تو پھر ڈر کا مقام ہے، اور اگر ہم اللہ والے بن کر مرے پھر وہ کیفیت نہیں، وہ سوچ ہی ہے، وہ ڈر ہی ہے۔ وہ پھر ایسے سے یہاں تک جانے میں کیا کیا راز ہیں وہ اسی وقت پتہ چل جائیں گے جو اس حالت میں مرے گا۔ اور امید کامل ہے اللہ کریم ہمیں اسی حالت میں موت دے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ شاندار ہو۔ اس لیے یہ جہان چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں۔ جیسے میں آگے بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں، ایک دو مرلے کے کیا کہتے ہیں کمروں میں رہتے ہیں، لیکن جب قبر میں رکھے جائیں گے تو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی قبر کشادہ کر دی جائے گی، 70 گز 70 گز 70 گز 70 گز، صرف جواب ایک ہی دینا، تیرا رب کون ہے، بس اسی میں سارا کام بن جائے گا۔
تو یہ جہان چھوٹا ہے اور وہ جہان بڑے ہیں، اس لیے وہاں کا مقام یہاں سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہاں کا مقام جب وہاں پر جائیں گے سمجھ میں آئے گا کتنا تنگ تھا۔ یہاں کی تنگی نے یا اللہ مجھے پارا پارا کر دیا ہے، وہ عالم اور اس کا راستہ اگر نظر آتا تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس جگہ نہ رہتا، لیکن حکم الہی ہونا تھا، خبردار لالچی نہ بن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر نیند طاری کر دی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور وہ آواز سنی جو صدا کی اصل ہے۔ ہر صدا کی اصل کن، ہر صدا کی اصل کن۔ بندہ بول بھی نہیں سکتا اس کی رضا کے بغیر، طاقت بھی گویائی بھی اسی کے دی ہوئی ہے، اس لیے ہر آواز کی اصل کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ پر نیند طاری کر دی، انہوں نے خواب میں دیکھا اور وہ آواز سنی جو صدا کی اصل ہے، اور جس آواز کو ہر قوم کے لوگ بغیر کان اور ہونٹ کے سن چکے ہیں۔ میں آگے بتایا کرتا ہوں کہ دل پر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے۔ دل کا فرشتہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور شیطان برے خیال پیدا کرتا ہے، اور میں پھر کہا کرتا ہوں کہ ان دونوں کو خیال کون پیدا کرتا ہے؟ پیچھے تو کوئی راز ہے نا، ورنہ کسی کے کیا مجال کہ برا خیال اندر سے ہی آ جائے۔ ان کے پیچھے بھی راز ہے، اس لیے جیسے جیسے بندہ ترقی کر لیتا ہے برا خیال کم آتا ہے، اچھا خیال زیادہ آتا ہے، وگرنہ اگر دوسری طرف چلے جائیں گے تو برے خیال بہت زیادہ آئیں گے اور اچھے خیال بہت کم آئیں گے۔ انسانوں پر ہی کیا، اس آواز کو تو لکڑی اور پتھر بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا آواز، وہ آواز جو انسان سن چکے ہیں وہ چھوڑو، اس آواز کو لکڑی اور پتھر بھی سن سکتے ہیں۔ ہر وقت اس جانب سے آلست کی آواز آتی ہے جس سے جوہر اور ارض مست ہو جاتے ہیں، تو میں نے لکڑی اور پتھر کے اس آواز کو سننے کی جو بات کی ہے اس کا بھی قصہ سن لیں۔ فرمانے لگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستون حنانہ پر بیٹھتے تھے تو ہم آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکتے۔ سرکار یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں لکڑی پر تو ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ستون حنانہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا۔ تو ستون حنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں سمجھ تاروں کی طرح روتا تھا، چیخیں مارتا تھا، اور صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو رو رہا ہے لیکن آواز کہاں سے آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی۔ نبی ہاتھ لگا دے جہاں پر وہ بھی اس میں بھی جان پڑ جاتی، اس میں بھی جان پڑ جاتی۔ وہ لقمہ بھی جو آپ کے اندر جاتا وہ بھی بولنے لگ پڑتا تھا کہ میرے اندر زہر ہے، جیسے آپ کو زہر دیا گیا نا تو لقمہ بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اس لیے جس کا نام لے دیں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے عزت پا گیا، فضائل میں آ گیا کہ یار جس کو کہہ دیا فاسق وہ فاسق ہی رہا، جس کو منافق کہہ دیا منافق ہی رہا، جس کو صدیق کہہ دیا وہ صدیق بن گیا۔ لفظ بولے نہیں، ایمان دے دیا، جان دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ممبر بنائے گا تو ستون حنانہ رسول اللہ کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا ستون تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی ہے، کیونکہ میری جان آپ کی جدائی میں جل گئی ہے، اس لیے آپ کے بغیر میں کیوں نہ رہوں۔ آپ وہی ہیں میرے اوپر بیٹھتے تھے لیکن آپ نے ممبر بنوا لیا۔ حضور نے فرمایا اے بلے درخت اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کھجور بنا دیں اور لوگ تیرا میوہ کھائیں، یا تجھے سرو بنا دیا جائے کہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ وہ بولا کہ میں بقائے دائمی چاہتا ہوں۔ اس ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا اور انسانوں کی طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ حقیقت کتنی ہے یہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اس پر تحقیق ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ تشریف فرما تو اس کے نیچے ہی اس کو دفن کر دیا گیا تاکہ سرکار اوپر تشریف رکھیں تو نیچے اس کو سکون ملتا رہے۔ کہنے لگے یہ اس لیے کہا کہ تجھے سمجھ آ جائے کہ جو خدا کا ہو گیا دنیا کے کاموں کے لیے بیکار ہو گیا۔ اسے دنیا کے کام راس نہیں آتے اور دنیا کی طرف چلنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو وہاں باز یاب ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا، جو وہاں کا ہو جاتا ہے ادھر کا نہیں رہتا، جو ادھر کا رہتا ہے وہ وہاں کا نہیں رہتا۔ عجیب سسٹم ہے یار، ادھر ادھر چلے جاؤ تو ادھر دے نہیں رہتے، ادھر رہیے تو ادھر دے نہیں رہتے۔ اس لیے کہہ دیتا ہے کہ
آخرت اور دنیا سوکنے ہیں، ایک کو راضی کرو دوسری ناراض ہو جاتی، دوسری کو راضی کرو یہ ناراض ہو جاتی، اب ایک کو تو ناراض کرنا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہمارے پیر مرشد نے واقعہ سنایا کہ ایک بندے کو بھیجا، جاؤ وہاں پر جا کر تبلیغ کرو، فلاں جگہ پر جا کر تبلیغ کرو۔ وہ چلا گیا تبلیغ کرنے کے لیے، بندہ وہاں پر جا کر لوگوں کو سمجھاتا، پیار کرتا کہ یار یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ وہاں سے ایک بندہ آیا، اس کے پیر و مرشد کو ملا، کہا ہم نے وہاں دوست بھیجا ہے، کیسا کام کر رہا ہے؟ کہا اسے سارے خوش ہیں سرکار، سارے راضی ہیں اس سے۔ کہا اسے کہنا کبھی ہم سے بھی آ کر مل لے، اتنی دیر ہوگی ملا ہی نہیں۔ جب وہ آیا ملاقات کی، ہم نے آپ کو خلافت نامہ دیا واپس کر دو۔ کہنے لگا حضرت وہ کیوں؟ مجھ سے تو لوگ بڑے راضی ہیں۔ کہنے لگے منافقوں سے لوگ راضی ہوتے ہیں، اللہ والوں سے کبھی نہیں ہوتے، لوگ تو اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، تو کیسے سب کو راضی کر سکتے؟ اس لیے تمہارا جو تبلیغ کرنا یہ جھوٹ ہے، لوگ راضی نہیں ہوا کرتے، لوگ تو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ کہاں راضی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تو سمجھ جائے کہ جو خدا کا ہو گیا دنیا کے کاموں کے لیے بیکار ہو گیا، کیونکہ جو وہاں بازیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ وہ شخص جس پر اسرار کی بخشش نہ ہوئی ہو، وہ بے جان لکڑی کے رونے کی کب تصدیق کرے گا؟ جرا راز ہی نہیں جانتا، اسرار ہی نہیں جانتا، کیونکہ اکثر اہل حدیث حضرات ہیں نا، وہ نہیں مانتے ایسی باتیں، وہ کہیں گے یہ باتیں ایسے نہیں ہیں جناب۔ لیکن اگر کہا جائے کسی کی کیفیت ایسی ہو جائے تو اس کو کیا نام دو گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو ایک جیسا خواب ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے ساتھ ایک جیسی نماز ہو، ہر ایک کے مختلف معاملات ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اپنے اسرار دوسروں کو بتانے نہیں چاہیے، یہ دور نہیں ہے بتانے کا، فائدہ کو نہیں، اس کا مزہ خود لیں، دوسروں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو آپ مزہ لیں گے جو اپنی حالت کیفیت کا، وہ دوسروں کو بتانے سے مزہ اڑ جاتا ہے۔ اپنی کیفیت اپنے اسرار کا خود مزہ لیں، اپنے ذکر کا خود مزہ لیں، دوسروں کو بتانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس شخص پر اسرار کی بخشش نہ ہوئی ہو، یہ بھی بھیک میں ملتی ہے، ہر شے جیسے بھیک میں ملتی ہے نا، تو یہ اسرار کی بخشش بھی بھیک میں ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک راز جان بھی نہیں سکتا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ایک بات کہی تو جتنے بیٹھے انہوں نے 4 معنی لیے، ایسا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایسا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی کچھ کہا، اب چاروں کہنے لگے سچ کون سی بات ہے؟ کہتے ہم چاروں گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس، تو آپ فرمانے لگے جو اس نے کہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، باقیوں نے غلط سمجھا۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق لیتا ہے، لیکن راز وہ جان جاتا ہے جو قریب ہو۔ ایک بندہ اپنے پیر صاحب کے پاس 10 سال خاموش رہا، 10 سالوں کے بعد سمجھ گیا پیر کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہ جو باتیں کرتا تھا پیر خوش ہوا کرتا تھا۔ یار اس کو بلاؤ ذرا باتیں تو کریں اس سے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا یار وہ نا گل سمجھ کے کرتا ہے، ایویں بونگی نہیں مارتا، وہ دیکھتا موسم کہو جا چلتا پہ، چہرہ کی کہندا پہ، تو وہ موسم دیکھ کر بات کرتا ہے، بونگی نہیں مارتا۔ اس لیے اللہ کریم سے بھی باتیں کرنی ہو تو رٹی ٹٹائی نہیں چلتی، وہاں پر باتیں کرنی ہے تو جب وہ ویسے ٹھا کر کے لگی ہو نا تب پھر مزہ آتا ہے۔ وہ واضح جو نکلتی ہے نا اچھی سی، جب ٹھا کر کے لگی ہو تو اچھی واضح نکلتی ہے اندر سے، بری تو اس کے اندر سے نکلیں گے نا شکوے شکایتوں والی، جڑی وہ آواز سمجھے نا، جو ایسے کر کے ٹھا کر کے پڑی ہے جو واضح نکلتی ہے نا، وہ بڑا مزہ دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ وہ شخص جس پر اسرار کی بخشش نہ ہوئی ہو، وہ بے جان لکڑی کے رونے کی کب تصدیق کرے گا؟ دل میں نفاق رکھنے والا خدائی بید نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے راز کو جاننے کے لیے منافقت دور۔ یاد رکھو آدھا وہم انسانوں کو پورے وہم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہم تھا میں اہم تھا، وہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا، یہ وہم تھا میں اہم تھا، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر ایک کے جانے کی دیر ہے، بس کوئی اور آ جائے گا۔ صرف یہ ہوتا ہے جن کے ساتھ جن کے تعلقات ہوتے ہیں، جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بیچارے روتے ہیں، ورنہ باقی اپنی زندگی ہم گئے اچھا یار اس کا کیا بنے گا کیا بنے گا، یہ پھر بھی زندہ رہے گا۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے ساتھ، پھر بھی زندہ رہتا۔ تو یاد رکھو آدھا وہم انسانوں کو پورے وہم میں تبدیل کر دیتا ہے۔
اور وہ نقطہ جو یقین کا ہو اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہو کہ یہ بندہ اعتبار والا ہے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گا مجھ سے بڑھ کر اعتبار رب پر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اس پر اعتبار حد سے زیادہ، بے حد و حساب۔ اس لیے اس پر اعتبار کرنا تو پھر کام ہے نا، میرے ساتھ تو مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس نے مطلب نہیں ماننا، اس نے دیکھنا ہے کرنا کیا ہے۔ اس نے مجھ سے زیادہ، حد سے زیادہ، بے حد و حساب، اس سے پیار، اعتبار۔ آدھا وہم انسانوں کو پورے وہم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ امر کن کے واقف ہوتے ہیں وہی ان رازوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کن نہیں ہوتی رہتی، روزانہ کے روزانہ ہوتی رہتی۔ اہل عقل میں شیطان شبہ پیدا کرتا رہتا ہے، عقل والوں میں شیطان شبہ پیدا کرتا رہتا ہے جس سے وہ اوندے ہو کر گر جاتے ہیں۔ عقلی دلائل والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے جو کہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن امر کن کے واقف صاحب بصیرت کے پاؤں کا جماؤ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، حرکت میں نہیں آتا، ہلدا نہیں۔ میں نے آگے بتایا نا کہ لاکھوں آوازیں آتی ہوں نا، تو اس آواز میں سے ایک آواز پہچاننی کہ اللہ کی کون سی ہے۔ لاکھوں آواز آ رہی ہوں گے، اس لاکھوں میں سے ایک آواز پہچاننی ہے کہ اس میں اللہ کی آواز کون سی۔ فیصلہ آپ نے ایک کرنا ہے، گلاں تو سارے نے کرنی ہے، فیصلہ تو اپنا ہے۔ اب جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو سب کو چھوڑ کر کرنا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یا میرا یہ مشورہ ہے، آپ باقی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اب آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنی عقل، بصیرت، حکمت اور دانائی سے کام لیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، مشورہ اس لیے دیا ہے کہ کل کو آپ الزام ہی نہ دیں شاید سائیاں نے کہتا سے تو میں نے کرنا پائے گا، نہ بابا نا۔ آپ اپنی کیفیت دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنا صبر دیکھیں، سہ سکتے ہیں کہ نہیں سہ سکتے، اس کے بعد کریں۔ ورنہ جو ہے بندہ وہ 2 قدم چلنے کے بعد پھر واپس آ کے کہتا ہے میں انہوں نے چنیے گا، میں تیری ٹھیک ہے۔ تو جب لمبا سفر کرنا ہوتا تو پھر ذرا حوصلہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر دین کے تمام مسائل کا مدار عقلی دلائل پر ہوتا تو فخر الدین رازی دین کے سب سے بڑے رازداں ہوتے۔ وہ بھی ایک واقعہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کو شیطان نے آ لیا، کہا اللہ ایک ہے، دلیل دو۔ کہتے ہیں انہوں نے 360 دلیلیں دے دی اللہ ایک ہونے کی، اور ہر دلیل کو شیطان نے رد کر دیا۔ اس کے جواب میں عقلی دلائل دے دی، دیتے رہے۔ تو ادھر سے ان کے پیر و مرشد جو تھے وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے وہ جو وضو کا پانی تھا نا ایسے کر کے پھینکا تو یہ کہیں دور تھے، ان کے چہرے پر آ کر پڑا۔ کہا فخر الدین رازی کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا، دلیل نہیں دیتا، اللہ ایک ہے۔ اگر دین کے تمام مسائل کا مدار عقلی دلائل پر ہوتا تو فخر الدین رازی دین کے سب سے بڑے رازداں ہوتے۔ جس طرح اندھا لاٹھی کا محتاج ہوتا ہے اس طرح عوام شیخ کامل کی رہبری کے محتاج ہوتے۔ اندھے کی لاٹھی کیا ہے؟ قیاس اور دلیل، ٹام کٹویاں آگے ہے کہ نہیں ہے۔ اس خدا نے یہ لاٹھی تمہیں دی ہے کہ آگے بڑھو، غصے سے وہ لاٹھی تم نے اس پر دے ماری۔ تم اندھے نہ بنو، کسی صاحب بصیرت کو درمیان میں لاؤ، اس کا دامن پکڑو جس نے تمہیں لاٹھی دی۔ غور کرو آدم علیہ السلام نے نافرمانی سے کیا دیکھا، لاٹھی سانپ کیسے بن گئی اور ستون کیسے باخبر ہو گیا، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ رسولوں کے معجزوں پر غور کرو، اگر یہ بات عقل میں نہ آنے والی نہ ہوتی تو معجزوں کی ضرورت کیا تھی؟ عقل چاہیے اندے معجزے، تو پھر معجزے کس طرح رہتے، وہ عقل میں آتے ہی نہیں۔ اللہ کی قدرت کبھی عقل میں نہیں سماتی۔ ایسے تھا یہ ہو گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا، کہاں سے کیا ہو گیا معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ کسی کو آپ دعا پر چھوڑ سکتے ہیں ایسے کر کے، جب پتر دعا آتی ہے وہ دعا پر ہی چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک سہارا دعا بن جاتی ہے، وہ دعا پر ہی دوڑتا چلتا رہتا ہے، تیرتا رہتا ہے، اپنی دعا اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ اس لیے جو کسی کے پاس رہتا ہے سمجھتا ہے وہ الفاظ سے سہارا دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے تراک بن جاتے ہیں۔ تو کہنے کہ اگر معجزوں کی ضرورت نہیں تھی، عقل کی ضرورت تھی تو معجزے دکھائے کیوں؟ معجزے اس لیے دکھائے کہ عقل ختم، بے بس کہنے لگی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو عقل میں آنے والی بات ہوتی تو اسے قبول کرتا ہے، لیکن عقل کی سمجھ میں نہ آنے والے طریقے کو دیکھ، اس کا ذریعہ مقبول بارگاہ شخص کا دل ہے۔ یعنی اللہ والوں کے دل کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ واقف اسرار ہوتا ہے، ان کی باتیں سکون دیتی ہیں، اس لیے اس لاٹھی کو پکڑ
ان کے دل کی بات کو سن سمجھ اور اس پر عمل کر، کیونکہ وہ بھی لاٹھی کا کام دے گی، اندھیروں میں نور کا کام دے گی، جہاں پر بندہ پھنس جائے گا وہاں پر روشنی کا کام، امید کا کام دے گی، دیے کا کام دے گی۔ جس طرح آدمی کے ڈر یا حسد سے جن اور درندے دور جزیروں میں بھاگ گئے، اس طرح نبیوں کے موعظوں کے خوف سے منکروں نے بھی گھاس کے نیچے اپنا سر چھپا لیا۔ خدا رسیدہ لوگوں کا ادراک عام عقلوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ وہ ایک دوست کہتا رہتا ہے، کہتا ہے یار اصل میں تیرا مقابلہ نا دنیا دے نال نہیں، دنیا دا کام ہی ہو رہا ہے، تیرا کام بالکل الٹ ہے، تو صاف گلاں کر کے بھی نکل جائیں گا، سارا کچھ سمجھا کے بھی نکل جائیں گا، سانوں اسی ہوتے تو پھنسے رہنے ہیں، لیکن تمہاری باتیں کھلم کھلا کر دے گا، پھر پوچھے گا ٹھیک ہے کام ختم، چلو پھر آگے چلتے ہیں۔ خدا رسیدہ لوگوں کا ادراک عام عقلوں سے بالا تر ہوتا ہے، یہ ادراک کشف اور ذوق حقیقی کے طفیل حاصل ہوتا ہے۔ اہل عقل مکاری سے اپنے آپ کو سمجھدار بتاتے ہیں، کیونکہ عقل ہوتی ہے نا کہ وہ دوسرے چارتے رہتے ہیں، اہل عقل مکاری سے اپنے آپ کو سمجھدار بتاتے ہیں، کھوٹے سکے بنانے والوں کی طرح بظاہر توحید اور شریعت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن اندر سے کڑوی روٹی کی طرح ہوتا ہے۔ فلسفی کی مجال نہیں کہ خدائی امور میں دم مارے، عقل میں اللہ کے معاملات میں کیا، لیکن پھر بھی یہ بیٹے دنیا چلتی رہنی، یہ دنیا آپ لاکھ سمجھائیں یہ چلتی رہنی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کا طریقہ کیسا ہے۔ وہ اللہ کریم جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دے سکتا ہے، اس سے اپنا رزق مانگتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ کریم جو پتھر کے کیڑے کو رزق دے دیتا ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ وہ اللہ کریم جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ کر کے اس کو رزق دیتا ہے وہ آپ کو بھی دیتا رہے گا۔ آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، بس ماننا جس کو ہے اس کو ہی ماننا اسی کو ہے جو دینے والا ہے۔ اس لیے سارے اسباب ختم کر کے پھر بھی کہیں یا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا سوائے تیرے، میں نے کسی سے نہیں مانگنا سوائے تیرے، اس لیے میں تجھ سے ہی مانگوں گا، تجھ سے ہی سوال کروں گا۔ اگر کوئی مجھے کہے نا یہ آپ اپنی ذات کے لیے رکھ لیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، جو کوئی کہتا ہے بس یہ ٹھیک ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس نے کہا ہے جہاں مرضی لگا سکتے ہیں، میں اپنے لیے لگاؤں یا کہیں پر بھی لگاؤں مجھے خوشی ہوتی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کسی وقت میں کسی لمحے کسی کو کہتے ہیں جا تو لے لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگلا کہے صرف اپنی ذات کے لیے لگائیں مجھے خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے حاصل ہونا چاہیے یہ اختیار کہ جہاں مرضی لگائیں، اس کے سامنے لگاؤں بولے نا، وہ سمجھے یہ کسی کمینے کو دے دیا دے دئیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا کام یہ ہوگا کہ میں نے کسی کو ایمان دینا ہے، کسی کو جان دینی ہے، کسی کا خیال رکھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اگر میرے ساتھ کوئی نسبت تعلق رکھتا ہے تو میرے دل میں بھی اس کے لیے درد ضرور ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس کے لیے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مگر راستہ آپ سب نے خود طے کرنا ہے، راستہ سامنے نظر آتا ہے، کوئی دور نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں راستہ طے کرنے والا بنائے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، باطنی اسرار حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، رازوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایمان کو تازہ رکھتے ہیں، دین کو پکڑ کر رکھتے ہیں، حضور کی محبت میں ہمیشہ جلتے کڑتے رہتے ہیں، اور دل میں یہ خیال رہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو جانا ہے، آپ کو مانا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہیں گے، اور کل قیامت والے دن ایسے رہنے کا ارادہ ہمارا بھی ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، درجہ آپ کا اونچے سے اونچا ہو مگر درمیان میں کوئی فرق نظر نہ آئے اور آپ کا دیدار ہوتا نظر آئے، اپنی حرکتیں ہماری ایسی ہو جائیں کہ ہر حرکت ایک تحریک بنتی نظر آئے اور ہمیں متحرک بناتی نظر آئے کہ کل قیامت والے دن کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے چلے جاؤ، ہمیشہ ٹائم دو تو اللہ کے لیے دو، وقت دو اللہ کے لیے دو، ہر شے اللہ کے لیے دیتے چلے جانا، تمہارا اللہ ہی والی و وارث ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔